हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है पैडी। और मेरा नाम है प्रतीक्षा। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी का एक बयान है, तो डेथ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। क्योंकि हमने प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर एक वीडियो किया था, शायद उन्हीं का था, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी का। और ये डेथ के ऊपर है, उनका एक लाइफ स्टोरी के ऊपर था शायद। वो हमारे चैनल पे चेकआउट कीजिए, या फिर उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वो भी हमारी वीडियो देखिए और आज की भी वीडियो अंत तक बने रहिए। और इनके ओरिजिनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलो पहले वीडियो देखते हैं। सही बुखारी में आता है, जब नबी इस्लाम की वफात हुई तो हज़रत उमर ने तलवार निकाल ली कि मैं उसकी गर्दन काट दूंगा जो कहेगा कि नबी इस्लाम फौत हो गया। उनका ये अकीदा था कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए कोई दूर पे गए, नबी इस्लाम भी डोरमेंट पोजीशन में चले गए, वापस आ जाएंगे। क्योंकि उन्होंने नबी इस्लाम से सुना था कि रोमन और पर्शियन एम्पायर गिरेगी, तो वो ये फोर्स ही करते थे अभी तो कैसरो किसरा की जंगें हमने लड़ी नहीं है, तो हुजूर इससे पहले कैसे दुनिया से जा सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने तो आपको प्रॉफिट बनवाना था ना, कि आपके जाने के बाद फतवाहत करवानी थी, ताकि पता चले कि पीछे अल्लाह खड़ा है। अपनी जिंदगी में तो बड़े बड़े बादशाहों ने फतवाहत की हैं। नबी इस्लाम की तो दावत का क्लाइमेक्स हजरत अबू बकर फिर हजरत उमर उस्मान अली के दौर में जाके हुआ है, जबकि अरब कबाइल भी मुर्तद हो गए हैं, तब भी अल्लाह के पीछे सपोर्ट थी। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह ने इसको दीन को गालिब करना था। तो बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत उमर ने कहा मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा। हजरत अबू बकर आए, उन्होंने हजरत उमर को देखा, इग्नोर करके सीधा हुजरे आयशा में गए, नबी इस्लाम के मुबारक कफन को हटा के आपके माथे पे बोसा दिया और कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह आप पे दो मौतें जमा नहीं करेगा, एक मौत तो सबके नसीब में है। अब तो हमेशा की ज़िंदगी आपको अल्लाह ने आखिरत की दे दी है। और फिर बाहर निकले, हजरत उमर को कहा कि उमर बैठ जाओ। हजरत उमर ने बात नहीं सुनी, तो हजरत बकर मिंबर की तरफ चढ़े, मिंबर पे चढ़े और लोगों से कहा कि उमर को उसके हाल पे छोड़ दो। हदीस के अल्फाज हैं कि लोग हजरत बकर का रिगार्ड बाकी असहाब से ज़्यादा करते थे। हजरत उमर को तनहा छोड़ के लोग हजरत अबू बकर की तरफ मुतवज्जे हो गए। पहले वो जो सारा मेला उनके गिर्द लगा था शिफ्ट हो गया। तो उन्होंने हम्दो सलात के बाद उन्होंने कहा अम्मा बाद फमन काना यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मद क़द मात। सर कलेजे पे कितना बड़ा पत्थर रखा होगा हज़रत बकर ने जुमला बोलते हुए कि जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद को मौत आ गई है। वमन काना यअबुदुल्लाह, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत, अल्लाह जिंदा है, अल्लाह को कभी मौत नहीं आएगी। क्या तौहीद की तालीमात है। हुजूर की मैयत के ऊपर हुजूर के फजाइल नहीं बयान हो रहे, तौहीद बयान हो रही है। पॉइंट टू बी नोटेड। क्यों? सर पहले नहीं इंसानियत ने रिस्क लिया। दुनिया का सबसे बड़ा शिर्क एक पैगंबर के नाम पे तो खड़ा हुआ है, ईसा इब्ने मरियम के नाम पे। नबी इस्लाम को ईसा इब्ने मरियम नहीं अल्लाह ने बनने दिया। ऐसे तरबियत याफ्ता वो सहाबा जो कल तक आपके वुजू का पानी नीचे नहीं गिरने दे रहे थे, आज वफात पे खड़े होकर फर्जी खुतबा दे रहे हैं। जो मोहम्मद की इबादत करता था जान लो मोहम्मद को मौत आ गई है, जो अल्लाह की इबादत करता था जान लो अल्लाह जिंदा है। फिर आयत भी पढ़ी, सिर्फ फर्जी जुमला नहीं बोला। आप तो कह रहे हैं शिर्क खत्म हो गया, हज़रत बकर जब शुरू नहीं हुआ था उस वक्त भी कह रहे थे कि नबी इस्लाम को किसी ने खुदा नहीं बनाना। क्योंकि बुखारी की हदीस है, देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद ना करना जिस तरह ईसा इब्ने मरियम को लोगों ने किया। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना। सर वारफ्तगी, दीवानगी, इश्क की सारी कैफियत हुजूर की वफात के बाद बिल्कुल चेंज होगी। सहाबा की होना तो चाहिए था, जो वुजू का पानी नहीं गिरने दे रहे थे जाके कब्र की मट्टी चाटना शुरू कर देते। ऐसा नहीं हुआ। वो तालीमात की बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करते थे। तो फिर उन्होंने आयत पढ़ी, सूरह आल इमरान आयत नंबर 144, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़ा इम माता औ क़ुतिल इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। मोहम्मद तो नहीं मगर एक रसूल ही, अगर ये फौत हो जाए या दीन जो जंग में कत्ल कर दिए जाए, शहीद हो जाए, क्या तुम दीन से उल्टे कदम फिर जाओगे? जो कोई दीन से उल्टे कदम फेरेगा अल्लाह का कोई नुकसान नहीं करेगा और अल्लाह साबित कदम रहने वालों को जज़ा देगा। फिर सूरह अज़्ज़ुमर की आयत नंबर 30 पढ़ी,
انک میت و انہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان کو بھی موت آنی ہے تمہارے مخالفین کو، پھر تم اللہ کے حضور جھگڑو گے، اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ یہ سیدنا ابوبکر کی حضور کی وفات کے وقت استقامت تھی۔ پھر جھگڑا کھڑا ہو گیا حضور کو دفنانا کدھر ہے؟ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ اللہ اپنے پیغمبر کو وہیں پہ موت دیتا ہے جو اس کے لیے سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک ہوتی ہے، تو حضور کی جو چارپائی ہے نا اس کے نیچے ان کی قبر کھودو، وہاں پہ اللہ نے ان کو موت دی۔ پہلے صحابہ میں رائے نہیں طے ہو رہی تھی کہاں دفنانا ہے۔ پھر سنن نسائی الکبریٰ کے اندر پورا وفات النبی چیپٹر ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے کچھ حصہ اس کا۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا جنازہ ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں ہوگا۔ اسی طریقے سے تکبیر کہو اور سورہ فاتحہ اور اس کے بعد درود شریف اور اس طریقے سے 4 تکبیرات پڑھو، لیکن ایک فرق تھا کہ نبی علیہ السلام کو پروٹوکول صحابہ نے دیا ہے کہ آپ کی جو جنازے کی نماز ہے نا وہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی۔ صحابہ نے یہ پروٹوکول دیا ہے کہ حضور کی میت کی موجودگی میں بھی کوئی شخص امامت نہ کروائے۔ حجرے میں ایک طرف سے لوگ داخل ہوتے تھے، اکیلے اکیلے جنازہ ادا کرتے تھے، وہ ڈیٹیل میں آتا ہے، 2-3 دن تک جنازہ ہوتا رہا۔ پہلے یعنی مرد داخل ہوئے، اس کے بعد بچے، غلام، پھر عورتیں، اس طریقے سے سب نے جنازہ پڑھا۔ ظاہر ہے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے جنازہ پڑھنے والے۔ اس موقع پہ بھی سیدنا ابوبکر کی آپ استقامت دیکھیں، ورنہ حضرت عمر کتنے اسٹرانگ اصحاب کے مالک تھے، ان کی حالت آپ دیکھ لیں، جب ضرورت پڑی ان کے مضبوط اصحاب کی تو کولیپس کر گئے۔ ابوبکر ہی کھڑے ہوئے ہیں، تو حضور کو پتا تھا نا میں نے مصلی پہ کسے کھڑا کرنا ہے، اور بخاری میں الفاظ ہیں جب مصلی پہ کھڑا کیا آپ فرمایا ابوبکر کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو، صرف ابوبکر کے گھر کا دروازہ جو مسجد کی طرف کھلتا ہے، جو مسجد کا دروازہ ابوبکر کے گھر کی طرف ہے وہ کھلا رکھو، باقی سارے بند کر دو۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ کس لیول کا کس بندے کا یعنی ایمان ہے، اس کے اعصاب ہیں، اور بخاری کے الفاظ ہیں جب حضرت ابوبکر نے خطبہ دیا، حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے، اور مجھے یقین آ گیا کہ حضور فوت ہو چکے۔ یہاں قرآن و حدیث سن کے کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رنگتی، وہاں پہ حضرت ابوبکر کا خطبہ اور آیات سن کے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے، کہ یہ تو واقعی تو قرآن کی آیت، اور اس میں بخاری مسلم صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کئی دن تک ہم جب بھی صحابہ ایک دوسرے کو ملتے تھے تو یہی آیت سنایا کرتے تھے، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد تو نہیں مگر ایک رسول، انہیں بھی تو موت آنی ہے، تاکہ ہمیں یہ یقین آ جائے کہ حضور دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت تھی، اور سیدنا ابوبکر آپ کو بالکل صف اول میں نظر آئیں گے، ٹاپ آف دا لسٹ، معاملات کو ہینڈل کرنے میں، چیزوں کو بالکل من و سنت کے مطابق ڈھالنے میں، اور ہر معاملے میں رجوع لانے کے اوپر، اور اہل بیت کے ساتھ کمٹمنٹ کے اوپر، ہر مسئلے میں آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کی قربانیاں ٹاپ آف دا لسٹ نظر آئیں گی۔ تو بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی، فی البدی میں تو اور گھنٹوں بول سکتا ہوں، مجھے اتنی حدیثیں یاد ہیں یہ فضائل کے اعتبار سے۔ آخر میں اصول برکت کے لیے میں وہ حدیث بیان کروں گا جو میں اکثر بیان کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ آ کے ان کی میت پہ سلام پڑھ رہے تھے، اور اپنے اپنے انداز میں خراج تحسین پیش کر رہے تھے کہ اس شخص کی وجہ سے اسلام کو کیا عروج ملا۔ تو کہتے ہیں اتنے میں میں نے محسوس کیا کہ ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے میرے کندھے پہ یوں کونی رکھی، میری پیٹھ اس کی جانب تھی، اس نے کونی میرے کندھے پہ یوں رکھی، اور حضرت عمر کی میت سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ اے عمر اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، تو روئے ارض پہ ان لوگوں میں سے ایک شخص تھا کہ میری بھی خواہش تھی کہ میں ان اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتا، کہ اگر اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے مجھے بہترین اعمال چاہیے تو تیرے اعمال۔ ظاہر ہے رومن اور پرشین امپائر گھری ہے، کس لیول کا عروج، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا سنا تھا
میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، تو مجھے بڑی امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں سے جا ملو گے، یعنی رسول اللہ اور ابو بکر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ. تو یعنی نبی علیہ السلام کے بعد سیدنا ابو بکر اور پھر حضرت عمر بھی وہیں پہ پہنچ گئے. تو مجھے نبی علیہ السلام کے اس فرمان سے لگتا تھا جس طرح آپ اپنی زندگی میں کہتے تھے نا، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، مجھے پتا تھا تم نے جا کے انہی سے ہی ملنا ہے جا کے. اور دیکھ لیں قبر بھی پھر ساتھ بنی دونوں کی. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے جب یوں مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی بن ابی طالب تھے جو حضرت عمر کی میت کے اوپر یہ کلمات پڑھ رہے تھے، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں خلفائے راشدین کی محبت، اہل بیت کی محبت راسخ فرمائے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، اور قیامت والے دن حوض کوثر پہ ان کے ساتھ محشور فرمائے. آمین ثم آمین. تو واقعی میں بہت ہی اچھا ویڈیو تھا. اور ڈیتھ آف پروفیٹ محمد جو انجینئر محمد علی مرزا جی ہے انہوں نے اس ویڈیو میں بتایا، کیونکہ اس ویڈیو میں جو ایک انہوں نے بتایا کہ جو اللہ کے نبی رہتے ہیں، پروفیٹ رہتے ہیں، ان کی موت کے بعد ان کی جگہ سب سے قریب رہتی ہے. تو حضور کے جو چارپائی تھی اس کے نیچے ہی ان کی قبر کھود دی تھی. مطلب یہ بہت ہی مجھے تو کافی مطلب یہ انٹرسٹنگ لگا، اور یہ ویڈیو مجھے کافی اچھی لگی. اور پروفیٹ محمد کے بارے میں ہم نے بہت سارے ویڈیو کیے ہیں، آپ ہمارے چینل پہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی، اور انہوں نے یہ بھی بتایا ابو بکر اور دوسرے اور ایک کون سے تو انسان تھے، دونوں کا نام دیا، دونوں کے مطلب یہ ہمارے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو اور اوریجنل ویڈیو کی لنک ہمارے ڈسکرپشن باکس میں ہے، آپ ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے. اور ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہم اور بھی ایسے ویڈیو پہ ریئیکشن کریں گے، آپ ہمیں کمنٹ کیجئے. سچ میں بہت اچھا ویڈیو تھا، تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کیجیے. اور ان کے اور بھی ویڈیو پر ہم ریئیکشن کریں گے، آپ ہمیں کمنٹ کیجئے. تو چلو دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہی.